ایک نئے اور انتہائی اہم قانونی تجزیے میں خوشامدید۔ آج ہم بالکل سیدھا اس موضوع پر بات کریں گے جو فوجداری قانون یا کرمنل لاء کی بنیاد ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ خبروں میں اور روزمرہ گفتگو میں قانونی اصطلاحات تو بہت استعمال ہوتی ہیں، لیکن اصل میں ان کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم بطور کرمنل ڈیفنس لائر ان تمام عدالتی فیصلوں اور کیس لاء کا ڈیپلی جائزہ لیں گے جو ایک ڈیفنس پلے بک کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ تجزیہ خاص طور پر ان سب کے لیے تیار کیا گیا ہے جو قانون کی پیچیدگیوں کو بالکل سیدھے اور آسان انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، کیا محض کسی ایف آئی آر میں نام آ جانے سے کوئی شخص سرکاری طور پر ملزم بن جاتا ہے؟ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ پولیس نے پرچہ کاٹ دیا تو بس انسان ملزم بن گیا، لیکن قانون کی نظر میں اور خاص طور پر ایک ڈیفنس وکیل کے پرسپیکٹو سے حقیقت اس سے بہت مختلف ہے، اور یقین جانیے یہی وہ فرق ہے جو پورے کیس کی گیم بدل سکتا ہے۔ اچھا چلیے ڈائریکٹلی مدعے پر آتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے کو ہم ان 5 اہم حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلا، ملزم دراصل ہے کون؟ دوسرا، سبسٹیٹیوشن یا متبادل کا دفاع۔ تیسرا، بڑے گروہوں پر شک۔ چوتھا، عدالتی استثناء۔ اور پانچواں، غیر متوازن ذہن کا تحفظ۔ حصہ نمبر 1، ملزم کون ہے اور قانونی حد کا تعین کیا ہے؟ بس آگے بڑھتے ہیں۔ کسی بھی ڈیفنس وکیل کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کلائنٹ کے پاس لوکس اسٹینڈائی یعنی عدالت میں کھڑے ہونے کا قانونی جواز ہے بھی یا نہیں۔ اصل میں جب تک عدالت کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 204 کے تحت باضابطہ طور پر کوئی سمن یا وارنٹ جاری نہیں کرتی، ٹیکنیکلی وہ شخص عدالت کے سامنے ملزم ہے ہی نہیں۔ صرف ایک شکایت درج ہونا یا پولیس کی تفتیش شروع ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسی کو باقاعدہ ملزم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے۔ اور اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے عبدالحلیم بنام قربان حسین PLD 1965 لاہور 570 کا کیس سب سے بہترین مثال ہے۔ اس فیصلے نے ایک واضح لائن ڈرا کر دی ہے کہ پولیس کا کام تفتیش کرنا ہے، لیکن کسی پر الزام کا سرکاری ٹھپا صرف اور صرف عدالت کا سمن ہی لگا سکتا ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو ہم ڈیفنس لائرز کو اپنے کلائنٹس کو غیر ضروری ہراسانی سے بچانے میں بہت بڑی مدد دیتا ہے۔ حصہ نمبر 2، متبادل کا دفاع یعنی کسی اور کی جگہ بے گناہی ثابت کرنا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت ہی ٹریکی صورتحال ہے۔ اگر ڈیفنس یہ کلیم کر رہا ہے کہ اصل مجرم کو بچا لیا گیا ہے اور اس کی جگہ کسی بے گناہ کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، تو ظاہر ہے اسے ثابت کرنے کا بوجھ بھی ڈیفنس پر ہی آئے گا۔ لیکن، اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پروسیکیوشن بالکل فری ہو گئی۔ استغاثہ کو پھر بھی اپنا کیس بیونڈ اے شیڈو آف اے ڈاؤٹ یعنی ہر شخص سے بالاتر ہو کر ثابت کرنا ہوتا ہے۔ دونوں اطراف پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں تھوڑا پریکٹیکل ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ سراج دین بنام کالا PLD 1964 سپریم کورٹ 26 اور رحیم بخش بنام محمد اقبال 1976 SCMR 528 کے کیسز اس حوالے سے بہت کچھ کلیئر کر دیتے ہیں۔ عدالتیں انسانی نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ اگر کوئی واقعہ دن دہاڑے کا ہے اور الزام صرف ایک شخص پر ہے، تو یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ مقتول کے اپنے قریبی رشتہ دار جو خود گواہ ہیں وہ اصل قاتل کو بھاگنے دیں گے اور کسی اور کو پھنسائیں گے۔ فیملی تو ہمیشہ حقیقی انصاف چاہتی ہے، اسی لیے ایسی صورتحال میں سبسٹیٹیوشن کی دلیل ثابت کرنا ڈیفنس کے لیے واقعی ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ حصہ نمبر 3، بڑے گروہوں پر شک یا جسے قانونی زبان میں وائڈننگ دی نیٹ یا الزامات کا جال پھیلانا کہا جاتا ہے۔ صرف اس ایک ہندسے پر غور کریں۔ 53 عجیب لگ رہا ہے نا؟ فرض کریں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ یا جھگڑا ہوتا ہے اور اچانک FIR میں 53 لوگوں کو نامزد کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو دیکھتے ہی عدالت کے ذہن میں فوراً خطرے کی گھنٹی بجا دیتی ہے کہ یہاں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ مسمات حمیدہ بانو بنام عاشق حسین، جس کا حوالہ PLD 1963 سپریم کورٹ 109 ہے، اس معاملے کو زبردست انداز میں بیان کرتا ہے۔ عدالتوں کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو انوالو کیا جائے تو اس کے پیچھے انصاف کا اصول نہیں بلکہ اکثر پرانی خاندانی یا ذاتی دشمنی ہوتی ہے۔ مخالفین کو تنگ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں پر جال پھینکا جاتا ہے، اور جیسے یہ بات ابھرتی ہے، ڈیفنس کے لیے آٹومیٹکلی ایک معقول شک یا ریزنیبل ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے جو بے گناہوں کو بچانے کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ چوتھا حصہ، عدالتی استثناء، حقوق اور عدالت میں حاضری کے قواعد۔ ہر وقت کلائنٹ کو کچہری کے چکر لگوانا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر عدالت نے صرف سمن جاری کیے تو سیکشن 205 کے تحت حاضری سے استثناء مل سکتا ہے۔ اگر کوئی اچانک بیمار پڑ جائے یا پیش نہ ہو سکے تو سیکشن 540A ریسکیو کرنے آ جاتا ہے، اور خاص طور پر پردہ نشین خواتین کے لیے تو قانون میں اسپیشل رعایت موجود ہے۔ ایک سمارٹ ڈیفنس وکیل کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلائنٹ کی سہولت اور عزت کے لیے یہ کارڈز کب اور کیسے استعمال کرنے ہیں۔ حاضری کے علاوہ بھی کچھ گولڈن رولز ہیں۔ سب سے اہم بات، کسی کی خاموشی کو اس کا جرم نہیں سمجھا جا سکتا۔
बुनियादी बोझ तो प्रोसिक्यूशन पे ही है कि वो अपना केस साबित करे। लेकिन अगर हम डिफेंस में कोई स्पेशल प्ली लेते हैं, मिसाल के तौर पर सेल्फ डिफेंस की, तो कानून शहादत के सेक्शन 104 के तहत उसे साबित करने की जिम्मेदारी हम पर शिफ्ट हो जाती है। और मजे की बात यह है कि कानून अदालतों को पाबंद करता है कि वो कानूनी एक्सेप्शंस पर जरूर गौर करें, चाहे वकील ने उसकी बाकायदा इस्तदा की हो या ना की हो। ये एक जबरदस्त सेफ्टी नेट है। और अब आखिरी हिस्सा नंबर 5, गैर मुतवाज़न जहन का तहफ़्फ़ुज़ और कुछ खसूसी कैटेगरीज। ज़ाब्ता फौजदारी का चैप्टर 34 एक इंतहाई हसास मामले को डील करता है। अगर ये साबित हो जाए कि एक शख्स ज़हनी तौर पर इस काबिल ही नहीं कि वो अपने खिलाफ होने वाली अदालती कार्रवाई को समझ सके या अपने वकील को हिदायत दे सके, तो कानून कहता है कि ट्रायल वहीं रोक दिया जाए। अगर कोई सज़ा हो चुकी हो तो उसे कौलअदम करार दे दिया जाता है और नया ट्रायल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त शुरू होता है जब वो शख्स मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो। ये फंडामेंटल फेयरनेस की एक शानदार मिसाल है। अफजल खान का 1996 का केस PLJ 1996 CRC 2008 बिल्कुल इसी बात की तायीद करता है कि ज़हनी माजूर मुल्ज़िमान की सज़ाएं हर हाल में कालअदम होनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद अख्तर के केस PLJ 1996 CRC 1129 में हमें इनफरादी जिम्मेदारी या इंडिविजुअल लाइबिलिटी का उसूल मिलता है। आसान अल्फाज में, अगर किसी केस में कई शरीक मुल्ज़िमान हैं और उनमें से एक बेगुनाह साबित हो जाए, तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सबको भी फ्री पास मिल जाएगा। हर शख्स का किरदार उसके अपने सबूतों की बुनियाद पर परखा जाएगा। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि लोकस टंडाई के लिए सेक्शन 204 वाले अदालती समन लाजमी हैं। फैमिली गवाहों के होते हुए सब्स्टिट्यूशन का केस बनाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। बड़े पैमाने पर इल्ज़ामात लगाना दरअसल डिफेंस के लिए रीजनेबल डाउट क्रिएट करता है। हाजिरी से छूट के लिए सेक्शन 205 और 540A जैसी प्रोविजंस मौजूद हैं। और आखिर में इन साउंड माइंड या गैर मुतवाज़न जहन वालों को चैप्टर 34 के तहत ट्रायल से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये तमाम अदालती नज़ीरें इस बात को यकीनी बनाती हैं कि इंसाफ के कटहरे में खड़े शख्स को अपने दिफा का पूरा और मुनसिफाना हक मिले, क्योंकि कानून का मकसद सिर्फ सज़ाएं सुनाना नहीं है, बल्कि सच्चाई तक पहुंचना और बेगुनाहों को बचाना भी है। उम्मीद है इस तज्ज़िये से कानून की इस पेचीदा दुनिया को समझने में बहुत मदद मिली होगी। ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ और कानूनी तज्ज़ियों के लिए केस लॉ उर्दू को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।